بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم قال ابو حنیفہ عن حماد عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وفی روایت قال ابو حنیفہ ناصع عن یحییٰ نبی سلمہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی اس مسند شریف میں کتاب العلم پیج نمبر 20 میر محمد کتب خانہ رام باغ کراچی کی چھپی ہوئی یہ کتاب کی پہلی 2 حدیثوں میں وہ مشہور روایت کا ذکر ہے جو عام طور پہ اداروں کی 4 دیواریوں پہ لکھی ہوتی ہے اور ادارے والوں کو سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس علم سے مراد وہ علم ہے۔ تو پہلے یہ حدیث پاک سن لیں، پھر اس طلب علم جو فریضہ قرار دیا گیا ہے وہ کون سا علم ہے اس کی میں وضاحت محدثین کرام کی تشریحات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم نے اپنے استاد حماد سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول سے روایت کی، اور امام اعظم کے دوسرے استاد ناصع نے اپنے استاد یحییٰ سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی۔ روایت ایک ہی ہے 2 صحابہ سے، عبداللہ بن مسعود سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی، کہ طلب علم فرض ہے ہر مسلم پر۔ اب بعض علوم فرض عین ہیں اور بعض فرض کفایہ ہیں۔ فرض عین وہ ہوتا ہے شریعت میں کہ جو جس پر فرض ہوتا ہے جب تک وہ خود ادا نہ کرے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی مشہور مثال دی جاتی ہے نماز پنجگانہ، ہر مسلم عاقل بالغ مرد و زن میں پر دن میں 5 مرتبہ فرض عین ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زید ادا کرے تو بکر کی طرف سے ادا ہو جائے، اسی طرح عورتوں میں ہندہ نے ادا کی تو خالدہ کی طرف سے ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جس پر فرض ہے وہ ادا کرے گا تو ادا ہوگا۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پہ وہ چیز فرض ہوتی ہے جمعی افراد پر، ان میں سے بعض ادا کر لیں تو بعض دوسرے ان کی طرف سے بھی کفایت کر جاتی ہے، اور کوئی ایک بھی جن پر اجتماعی طور پہ فرض تھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں عموماً دی جاتی ہے مسلمان کا نماز جنازہ، جتنوں تک اطلاع پہنچی عاقل بالغ مردوں پر، ان میں سے بعض نے ادا کر لی اس کی جنازہ تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، اور جتنوں کو اطلاع ملی تھی کسی ایک نے بھی ادا نہ کیا تو پھر سب گناہ گار ہو گئے۔ اب طلب علم ہر مسلم مرد و زن پر فرض ہے، کچھ اس میں سے فرض عین ہے اور کچھ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ علم ہے کہ جو انسانی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ مثلاً عاقل بالغ پر نماز کے مسائل، صاحب نصاب پر زکوٰۃ کے مسائل، عاقل بالغ نے ماہ رمضان پا لیا اور صحت مند بھی ہے اس پر روزے کے مسائل، صاحب استطاعت پر حج کے مسائل، یہ وہ مسائل ہیں کہ صرف دین پڑھنے والے طالب علموں کے لیے نہیں، ہر مسلم مرد و زن پر فرض عین ہے۔
اور ان کو سیکھے بغیر سو رہا ہے تو بھی گناہگار ہو رہا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی گناہگار ہو رہا ہے۔ لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ہم جی نماز پڑھتے ہیں جی 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پتہ کہ نماز میں کون سی چیزیں فرائض ہیں، کون سی شرائط ہیں، کون سی چیز مفسدات ہیں کہ سرے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، کون سی وہ ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو جب تک سجدہ سہو نہ کر لیں نماز نہیں ہوتی۔ لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں جی، انجینئر ہے جی، فلاں ڈاکٹر ہے جی، قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا بڑے بڑے انجینئروں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں اور بڑے بڑے دنیاوی پی ایچ ڈیوں کو، لیکن والدین کو فخر ہے۔ حالانکہ ایسے والدین کے لیے شرعاً سخت گرفت ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا، انہوں نے اگر یہ فرض علوم نہیں سکھائے، اور جب بالغ ہو گیا پھر وہ خود بھی قابل گرفت ہے، بھلے دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لے جو کچھ بھی۔ ناظرہ قرآن مجید کا درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے، اور اتنا یاد ہونا فرض عین ہے جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے کوئی ایک بڑی آیت جو قرآن کی سب سے چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا خود چھوٹی 3 آیتیں، یہ زبانی یاد ہونا فرض عین ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھ سکتا وہ۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ جس عاقل بالغ نے پایا اس کے لیے رمضان کے وہ روز مسائل سیکھنا کہ جن کے بغیر روزہ درست ہی نہیں ہو سکتا، مثلا یہ جاننا کہ کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزوں سے محض ٹوٹنے کی وجہ سے قضا لازم آتی ہے، اور کون سے وہ ہیں کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اسی طرح حج صاحب استطاعت کے لیے اس کے جملہ ارکان سمیت سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ آپ بھرے مجمع میں مسلمانوں کا مجمع، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، اور میرے مخاطب بھی مسلمان بیٹھے، بھرے مجمع میں لاکھوں کا مجمع ہو اور وہ سارے نمازی ہوں، کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہو، کوئی 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، ان لوگوں کو چھوڑ کے جو باقاعدہ مدارس میں رہ کے یہ چیزیں سیکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کروا لیں اور پھر کھڑا کر کے پوچھ لیں۔ نہیں بتا سکتے، ہمیں پتہ ہے، ہمارا یہ فن ہے نا، فن والے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص بھلے نماز پڑھ رہا ہو گناہگار ہو رہا ہے، حج کر رہا ہے حج کے مسائل جانے بغیر، حج کرتے کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی وہ گناہ اس کے سر پر رہتا ہے۔ کون سا؟ فرض علم کو چھوڑنے والا۔ زکوٰۃ دینے والا بھلے لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ بانٹ ڈالے، لیکن اگر وہ مصارف زکوٰۃ نہیں جانتا اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل، لاکھوں کا وہ صدقہ دینے کے باوجود بھی وہ ترک فرض علم کرنے کے سبب اس کے سر پہ گناہ رہتا ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جن کا سیکھنا ایز اے مسلم فرض عین ہے۔ ساتھ میں ایک اور چیز، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، مثلا تاجر کے لیے تجارت کے مسائل، زارع یعنی کسان جسے کہتے ہیں اس کے لیے زراعت کے مسائل، معلم کے لیے معلمی کے مسائل، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ سیکھنا فرض عین ہے۔ مثلا اگر تاجر کو بیع و شراء کے اصولوں کا نہیں پتہ، بازاروں میں کیا ہوتا ہے، مارکیٹ کے مسائل آتے ہیں نا ہمارے پاس، چول قسم کے بیوقوف اور جاہل قسم کے سیٹھ صاحبان 5 بیٹھ جائیں گے، 10 بیٹھ جائیں گے، خود ہی کچھ قوانین گھاڑ لیں گے، یہ لکی کمیٹی ہے جی فلاں ہے جی فلاں ہے فلاں ہے، عمرے کے ٹکٹ جناب یہ لاٹری نکلے گی فلاں ہوگا۔ حرام حلال سے انہیں سروکار نہیں ہے، حرام حلال سے انہیں سروکار نہیں ہے، چھاپ دیں گے، پرچے بھی چھاپ دیں گے، کیونکہ پاکستان ہے جب سے بنا ہے آج تک اسلام بطور قانون نافذ نہیں ہے، یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم کہتے تو ہیں بڑے فخر سے کہ کلمہ اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا ہے، ریاست مدینہ کے بعد یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی بنا کلمے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اسلام بطور قانون اس میں روز اول سے نافذ نہیں ہوا، جب علی جناح زندہ تھے تب بھی نہیں ہوا۔ قانون ہمارے کورٹ کچہری میں برٹش ہے، اس میں بعض اسلامی قوانین بھی ہیں، تو
مثال کے طور پہ میراث کا جو قانون ہے اس میں شریعت کے واضح خلاف، میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ پھر ساری مثالیں تو دو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس میں یہ قانون ہے کہ بیٹا موجود بھی ہو، اس میں آپ دلچسپی بھی زیادہ لیتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے، کیونکہ میراث کا مسئلہ پوچھنے اس ٹائم ہر کوئی آ جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، وہ شریعت نہیں پوچھنے آتے، ان کو حصے چاہیے ہوتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ پوچھنے والا بھی معذرت کے ساتھ شریعت نہیں پوچھنے آتا، شریعت پوچھنی ہوتی تو شادی سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھتا، طلاق کے مسائل سیکھتا۔ یہ فرض ہے، یہ بھی مثال دے دوں، فرض علموں میں سے عاقل بالغ شادی کرنے والے کے لیے نکاح کے اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو اب بڑے بوڑھے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں پوچھنے آتے، بلکہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مفتی کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں ڈالیں۔ 3 طلاقیں بھی ہو چکی ہوں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا مل جائے کہ جو انہیں کہہ دے کہ یہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ان کا سیکھنا فرض ہے۔ پورا عالم ہونا فرض کفایہ ہے۔ علاقے بھر میں ایک شخص بھی پورا عالم بن جائے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہر امام مسجد کو نہیں کہتے، ہر مصلی سنانے والے حافظ کو نہیں کہتے۔ شریعت کی بولی میں جیسے عالم کہتے ہیں اس سے پورے ضلع خالی پڑے ہیں، پورے ڈویژن۔ شریعت میں عالم اسے کہتے ہیں جو شرعی مسائل میں شرعی فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ خالی صرفی کو بھی عالم نہیں کہتے، جس طرح ریاضی دان کو عالم نہیں کہتے، ریاضی ایک فن ہے، خالی اگر صرف بھی کوئی جانتا ہے نا، حالانکہ وہ دینی علوم کا ذریعہ ہے، بنیاد ہے، لیکن اسے ہم عالم نہیں کہتے شریعت میں۔ خالی نحو کا ماہر ہے تو وہ نحوی ہے، فلسفے کا ماہر ہے تو فلسفی ہے۔ شریعت میں عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طہارت سے لے کر علم میراث جو آخری باب ہوتا ہے فقہ کا، اس کے مسائل پر اتنی دسترس رکھتا ہو کہ ضرورت پڑنے پر وہ کتابوں سے وہ مسئلہ نکال کر لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اور ایسے ڈھونڈنے نکلیں تو میں نے عرض کی کہ ڈویژن میں کوئی ایک ملتا ہے۔ خطیبوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور واعظین کی اور نعت خوانوں کی، اور یہ حدیثوں میں آیا باقاعدہ آخر زمانہ میں واعظین کی کثرت ہوگی، فقیہ نہیں ملے گا، کیونکہ فقیہ کی بڑی شان ہے۔ حدیث پاک میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 صوفی عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو امام اعظم تو امام ہیں فقیہوں کے، اور کس شان سے آپ نے علم حاصل کیا اس کی ایک مثال یہ دے کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم کی جب عمر شریف تھی ٹوٹل 16 سال، آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کیا۔ آپ فرماتے ہیں مسجد حرام میں داخل ہوا تو ایک بڑا حلقہ لگا ہوا دیکھا میں نے۔ 16 سال کی بھی روایت ہے اور اسی بارے میں 19 کی بھی ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے والد گرامی سے پوچھا کہ یہ کن کا حلقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن حارث بن جزا زبیدی صحابی رسول کا حلقہ ہے۔ آپ نے 7 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، ان میں یہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں فتقدم، تو میں بڑے شوق سے آگے بڑھا، فسمیتہ، میں نے سنا، یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتفاق سے وہ حدیث بھی علم کی فضیلت کی بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص دین کی سمجھ بوجھ باقاعدہ علم دین کے طور پہ حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور دین کے مقاصد کی کفایت فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ اس علم دین حاصل کرنے والے کی بھی توکل کا بڑا امتحان ہے کہ دوران تعلم علم دین بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔
اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ دفتر کے دفتر ان پہ لکھے جا سکتے ہیں. جو اس صحرا سے گزرا ہو وہی اس کی مشکلات جانتا ہے. مثلا صرف آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، نوجوانی کی عمر میں کسی طالب علم کا 8 سے 10 سال درس نظامی کا پیریڈ پورا کرنا آسان ہے؟ 8 لمحے بھی نفس و شیطان علم دین نہیں پڑھنے دیتا، اور 8-10 سال کی مشقت کے ساتھ. اور عموماً جو والدین مدارس میں بچوں کو بھیجتے ہیں وہ وہی والدین بھیجتے ہیں کہ جو کم وسائل والے ہوتے ہیں، جو دنیا کی تعلیم کی بڑی بڑی فیسیں نہیں دے سکتے. اور ایسی عمر میں عموماً درس نظامی طالب علم پڑھنے آتا ہے کہ جو بظاہر ایسی عمر ہوتی ہے کہ والدین کی یہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ انہیں کچھ کما کر دے، ابھی مزید اس نے 8-10 سال اور پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد بھی اسے دنیا کا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، وہ تو اس آفت زدہ ملک میں ہے ہی نہیں نا. وہ تو یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ انگریز دفع ہو گیا تو جو اپنے وہ دم چھوڑ گیا، پھر ان دم کے ہر دم چھلے ہر محلے میں، ہر گلی ہر کوچے میں پائے جاتے ہیں. وہ اسے ملک کو لوٹ کر جتنا کھا سکیں کھائیں. یہ ایک اور طویل موضوع ہے جو گھنٹوں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ اس کا توکل ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے سچے حبیب فرماتے ہیں اسے وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا. اور علم کا مرکز وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ بنت صدیق سے فرمایا، اور یہ ہمارے امام اعظم کی یہ حدیث حضور کی ہمشیرہ ام ہانی سے ہے، جو حضرت علی کی سگی ہمشیرہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ہیں. ایک روایت کے مطابق جن کے گھر سے سرکار نے سفر معراج شروع کیا تھا. ام ہانی یہ کنیت ہے. عرب میں کنیت ایک تو وہ باپ کی طرف نسبت ماں باپ کی طرف یا ماں باپ کی اولاد کی طرف ابن فلاں یا بنت فلاں یوں ہوتا تھا، یا ابو فلاں یا ام فلاں. بعض کنیتیں وصفی طور پہ بچوں کی وہ ویسے ہی رکھ دیتے تھے. مثلا ابو بکر صدیق کا بکر نامی کوئی بیٹا نہیں ہے، بچپنے سے آپ کی کنیت تھی ابو بکر. اتفاق سے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصف بنا دیا. بکر کہتے ہیں اول کو، ابو بکر کا معنی ہے اولیت والا. آپ ہر بات میں اولیت والے ہیں، اسلام لانے میں، صحابی بننے میں، ہجرت کرنے میں، حضور کے ساتھ یار غار بننے میں، بلکہ یار مزار بننے میں. تو ام ہانی کا نام ہے فاختہ بنت ابی طالب. اب یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا دردناک موضوع ہے کہ لوگ ناموں میں ایسے نام رکھتے جا رہے ہیں. یقین کریں، یہ بات نوٹ کیجئے گا، آپ چند سالوں بعد مسلمانوں کے بچوں کے ناموں سے پہچان نہیں ہوگی، لوگ انہیں کافروں کا بچہ سمجھیں گے. لڑکوں کے نام اکثر ہندوؤں کے نام پہ اب لوگ رکھ رہے ہیں، اور بچیوں کے نام ہندوانیوں کے نام پہ رکھ رہے ہیں. اور انہیں اگر انبیاء کے نام، صحابہ کے نام بتائے جائیں بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے سرکار کی ازواج مطہرات، حضور کی شہزادیوں اور صحابیات کے نام پہ، تو وہ کہتے ہیں جی پرانے نام ہیں، انہیں بڑے عجیب سے لگتے ہیں. اور جو وہ رکھ رہے ہیں ان کے بعض کے اتنے بدتمیزانہ معنی ہوتے ہیں. اور پہلی بات ہے کہ معنی جو بھی ہو، جب رکھ ہی کافروں کے نام پہ رہے ہیں. تو یہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام اعظم نے اپنے استاد اسماعیل سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ام ہانی سے یہ روایت لی ہے کہ رسول پاک نے ام المومنین سے خطاب کر کے فرمایا، یا عائشہ تو لیکن شعارک العلم والقرآن، اے مومنوں کی ماں تیرا شعار علم اور قرآن ہونا چاہیے. شعار کہتے ہیں نشانی کو، جیسے قرآن پاک میں صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں بتائے گا تو وہاں شعار کی جمع شعائر ان کے لیے لفظ استعمال ہوا. یعنی اے مومنوں کی ماں تمہاری پہچان کون سی چیز بن جائے؟ علم اور قرآن. اور قرآن وہ دولت ہے کہ آخرت میں تو جو اس کی برکتیں ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی انسان کو مفلسی سے بچاتا ہے، بڑھاپے کی ان بیماریوں سے
کہ جو انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں ان سے بچاتا ہے۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے اعصابی طور پہ، یعنی پنکچر ہو جاتا ہے بالکل۔ قرآن سے شغف رکھنے والے کی جوں جوں عمر بڑھتی ہے اس کی علم و فضل اور اس کی روحانی طاقت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، مثلا چھوٹا سا کوئی رسالہ بھی ہو، پہلی بات تو ہے کہ وہ طویل ٹائم پڑھا بھی نہیں جاتا، اور اگر کوئی سے حفظ کرنا چاہے تو وہ اس سے بھی مشکل ہے۔ ناظرہ پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے عام کتاب کا، اور اس کا یاد کرنا اور مشکل ہے۔ قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کا فیض ہے۔ اب ویسے تو امت پیچھے آ رہی ہے نا معاملات میں، لیکن یہ چند سالوں سے سوشل میڈیا نے چونکہ یہ چیزیں اب ظاہر کر دی ہیں، تسلسل سے الحمدللہ ہمارے پاک و ہند میں ایک ریت چل پڑی ہے، اور اللہ کرے یہ قائم رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جی، 12 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ حفظ قرآن جب کر لیتا ہے تو اس کی منزل سننے کا ایک طریقہ یہ دعوت اسلامی نے اب شروع کیا تاکہ بچوں میں قرآن کی رغبت پیدا ہو۔ مثلا وہ بچہ صبح سے شروع کرے گا، بیچ میں اگر نماز آ گئی وقفہ کرے گا، پھر سنائے گا، اس وقت وہ ختم کرے گا جب قرآن پورا ختم ہو جائے گا۔ 6 گھنٹوں میں، کوئی کتنے گھنٹوں میں، کوئی کتنے گھنٹوں میں پورا پورا قرآن چھوٹے چھوٹے بچے سنا رہے ہیں۔ میں نے 2 دفعہ زندگی میں تجربہ کیا ہے، قرآن سے تھکن نہیں ہوتی۔ یہ میں تحدیث بن نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کو رغبت دلانے کے لیے، ورنہ ایسے اعمال زہر نہیں کرنے چاہیے، ترغیب للناس کے لیے۔ ایک مرتبہ میری طبیعت کچھ خراب تھی تو جلوس میں جانے کا ذہن نہیں بن رہا تھا، میلاد شریف والے دن، یہ اس سے پچھلے سال کی بات ہے۔ الحمدللہ میں نے 10 پارے ایک منزل میں پڑھے، پھر 7 پارے ایک میں پڑھے۔ اگر میں تیسری نشست میں پڑھتا تو قرآن ایک دن میں ختم ہو جانا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی دماغ پہ بوجھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج کی بات ہے، صبح 10 بجے میں بیٹھا ہوں، ظہر کا وقفہ میں نے کیا ہے، اور اب تک اللہ کی رحمت سے 19 پارے میں پڑھ چکا ہوں۔ 3 پارے میں نے کل پڑھے تھے، 16 پارے میں نے آج پڑھے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ ابھی افطار سے پہلے میں سورہ یاسین تک اس کو لے جاؤں گا اور آج کی رات ہی ختم کروں گا۔ یہ ذہن میرا یوں بنا، ویسے بھی رمضان میں آدمی پڑھتا ہے لیکن اتنا نہیں پڑھتا۔ ہمارے ایک بزرگ پیشوا اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری مراڑیاں شریف گجرات میں ان کا وصال ہوا ہے، تو آج صبح سحری کے وقت جیسے ہی میں نے وہ خبر پڑھی تو میرا ذہن بن گیا تھا کہ ان کے جنازے، کل جنازے اور تدفین سے پہلے پہلے ان کے نام کا میں قرآن پاک پڑھ کے ان کو صالح ثواب کروں گا۔ تو قرآن سے دلچسپی پیدا کریں، ناظرہ قرآن بھی پڑھیں نا، یعنی آپ کے ذہن میں ہوگا بھئی اس کو تو سمجھ آتی ہوگی، یا تو اس لیے ناظرہ قرآن۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب میں، چوتھے امام کی بات کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ، یہ جو تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں اور بڑے فضائل ہیں قرآن کی، تو یہ کیا اس کے لیے جس کو سمجھ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے احمد، یہ نیکی تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں جو بے سمجھے بھی پڑھے۔ یعنی سمجھنا وہ ایک الگ نیکی ہے، پھر سمجھانا الگ نیکی ہے، عمل کرنا الگ نیکی ہے، پھر اس کی تبلیغ کرنا وہ الگ نیکی ہے۔ بس ایک تصور ذہن میں رکھ لینا تو شاید آپ کو بے سمجھے بھی اس کا لطف اتنا آئے گا، اتنا آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جو چیز کثرت سے اس کو پڑھواتی ہے نا، وہ ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو جب بھی پڑھیں آپ یہ تصور کیا کریں کہ میں ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ خط پڑھتے ہیں نا، جس کا پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں اسی سے ہم کلام ہو رہا ہوں، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ بس اس میں یہ تصور کریں، انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق پر عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ یہ جو حدیث والا درس ہے اس میں نماز کے مسائل ہم شروع کر دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران درس میں نے وہ ایک مثال دینا چاہی تھی
کہ کورٹ میں قانون شرع لاگو نہیں ہے، مثلاً اسی میراث کی میں نے کہا تھا ایک مثال، میراث میں شرعاً یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوتا ہے وراثت سے، یعنی میت کا بیٹا موجود ہے تو پوتا بھی موجود ہے تو پوتا محروم ہوتا ہے، لیکن انگریزی قانون کے مطابق یہ پوتے کو شامل کرتے ہیں۔ اس طرح پھر علم میراث سے ہٹ کے دیگر احکام میں جگہ جگہ ان کی ایسی شکیں موجود ہیں، جیسے یہ خلا کا مسئلہ دیکھنے ہیں اور بہت سارے جو خلاف شرع قانون لاگو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو بطور قانون ہمارے ملک میں نافذ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔